السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم الغواسیون کے اس پلیٹ فارم سے عالم اسلام و تاریخ اسلام و آل رسول کی ایک نہایت ہی معتبر و مشہور شخصیت کے جن کے تذکرہ کے بغیر تاریخ اسلام نامکمل ہے ان کا ذکر کریں گے کہ جن کا نام محمد نفس زکیہ ہے۔ محمد نفس زکیہ عبداللہ المحض رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے فرزند ہیں، اور عبداللہ المحض پر ہم اپنے لیکچرز کو ریکارڈ کر چکے ہیں، جیسا کہ الغواسیون کے پلیٹ فارم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہمارے ہاں کئی لیکچرز جو ہیں وہ ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ عبداللہ المحض جو ہیں یہ امامزادہ حسن المثنیٰ کے بڑے فرزند ہیں، اور حضرت بی بی جو فاطمہ ہیں، فاطمہ بنت حسین، امام حسین کی جو صاحبزادی ہیں، وہ حسن مثنیٰ کی پہلی زوجہ تھیں، تو یہ ان دونوں کے وطن سے عبداللہ المحض ہیں، حسنی حسینی ہیں عبداللہ المحض، اور ان کی بہت زیادہ کہہ لیجئے کہ تعریف ہوا کرتی تھی، مطلب بہت زیادہ تعظیم و تکریم ان کی تھی، اور اپنے وقت میں یہ آل رسول کے سربراہ تصور کیے جاتے تھے اور بزرگ تصور کیے جاتے تھے۔ اور پھر حسن مثنیٰ جو ہیں وہ امام حسن مجتبیٰ کے وہ فرزند ہیں کہ جن سے ان کی اولاد آج تک دنیا میں قائم و دائم و جاری و ساری ہے۔ تو چونکہ امام حسن مثنیٰ پر بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں، عبداللہ المحض پہ بھی کر چکے ہیں، آج ہم حضرت محمد نفس زکیہ پر کچھ سادہ سی گفتگو کے بعد ان کی اولاد کے سلسلے کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت محمد نفس زکیہ جو ہے وہ ہم پہلے جیسے کہ ہم اپنے ہاشمیہ کی بیٹھک ابوا کے مقام پر ہاشمیہ کا جو جرگہ ہوا تھا اس کو ہم نے بیان کیا تھا تفصیل کے ساتھ، تو اس میں حضرت محمد نفس زکیہ کے بارے میں سب ہاشمیوں نے یہ بیعت کی تھی کہ جب وہ دیکھ رہے تھے کہ کمزور ہو رہے ہیں ہم بنو امیہ، تو انہوں نے بیعت کی کہ محمد نفس زکیہ ہماری طرف سے خلیفہ ہوں گے اور یہی اصلی حقدار ہے۔ اس سے ذرا پیچھے اگر ہم تاریخ میں چلے جائیں، تھوڑا اور پیچھے جائیں، تو حضرت علی کی جو ایک روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت علی کی جو سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں وہ بنو ہاشم میں اکثر دائیہ کا کردار ادا کرتی تھیں، اور ان کو تلاش تھی ایک بچے کی کہ جس کا حضرت علی نے وصیت کی تھی کہ وہ ایک خصوصی بچہ ہوگا۔ اور جب محمد نفس زکیہ پیدا ہوئے تو وہ ان کی دائیہ تھیں، اور انہوں نے پھر اپنے تبرکات وغیرہ بعد میں نفس زکیہ کے حوالے کیے، اور یوں نفس زکیہ کے خاندان کو یہ لگا کہ شاید یہی وہ مہدی ہیں۔ ایک بات جو نفس زکیہ کے بارے میں عام ہوئی کہ یہی وہ مہدی ہیں کہ جن کا وعدہ کیا گیا ہے، جن کا وعدہ ہے، مگر امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس بات کی نفی کی اور کہا کہ یہ وہ مہدی نہیں ہے، نہ ہی یہ وہ وقت ہے کہ جو ان کا یہ عصر ہے، اور نہ یہ وہ مہدی ہیں کہ جن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ نے اس آئیڈیالوجی کو اور اس آئیڈیا کو رد کیا۔ بہرحال منصور بھی اس ہاشمیہ کی محفل میں جرگے میں جو ابوا کے مقام پہ ہوا تھا موجود تھا، اور منصور نے بھی آگے بڑھ کر بہت نفس زکیہ کی جو ہے وہ بڑی حمایت کی تھی، بیعت کی تھی، اور منصور آپ کی بڑے پرچار کرتا تھا۔ تو منصور جو عباسی خلیفہ تھا جس کے ہاتھوں پھر آپ کی شہادت بھی ہوئی۔ بہرحال جب بعد میں عباسیوں کی تحریک تھوڑی زور پکڑ گئی تو جب خلافت پر برجمان ہوئے، ان کو کامیابی ملی بنو امیہ کے خلاف، تو وہ خود برجمان ہو گیا خلافت پر، اور نفس زکیہ کو وغیرہ کو سائیڈ لائن کر دیا۔ تو نفس زکیہ جو ہیں یہ پھر انڈر گراؤنڈ ہو گئے، اور انہوں نے انڈر گراؤنڈ ہو کر اپنے مشن کو جو ہے وہ جاری و ساری کرنے کی ایک کوشش کی۔ اہل مدینہ و حجاز نے آپ کا ساتھ دیا، مگر آپ شہید ہو گئے 145 ہجری میں مدینہ کے قرب و جوار میں مقابلہ کرتے ہوئے عباسی لشکر کے ساتھ آپ شہید ہو گئے۔ کثرت عبادت کے سبب آپ کو نفس زکیہ کہا جاتا ہے۔ آپ کے جو حالات و واقعات ہیں
ان کی تفصیل پھر کسی دن ہم کسی دوسرے لیکچر میں ہم بیان کریں گے اور ان کو صحیح روایات کی روشنی میں ترتیب سے بیان کریں گے۔ بہرحال یہ ایک انٹروڈکشن تھا۔ کتب اسلامی آپ کے ذکر سے تقریباً بری ہوئی ہیں، کیونکہ آپ کا واقعہ، آپ کی شہادت کا واقعہ ایک اہم واقعہ تھا، تو اس کو لوگوں نے لکھا ہوا ہے۔ تو نفس زکیہ کے جو فرزندان کی اگر ہم بات کریں تو آپ کے کل بل 6 فرزندان تھے، بیٹیاں اس کے علاوہ ہیں۔ 6 فرزندان میں سے آپ کے سب سے بڑے فرزند عبداللہ الاشتر ہیں۔ یہ 151 ہجری کو جو ہیں یہ وفات ہوئے یا شہید کر دیے گئے۔ بعض نے کہا کہ ان کو سندھ میں شہید کیا گیا، کراچی کے مقام پر، اس میں بھی 2 روایات ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ جی کابل میں شہید کیا گیا اور کابل کے پاس ایک پہاڑ ہے۔ بہرحال یہ سندھ میں داخل ہونے کی روایات ان کی ملتی ہیں، اور الاشتر ان کو اسی لیے کہتے ہیں کہ گھوڑوں والا، یہ گھوڑوں کے بیپاری کے روپ میں سندھ داخل ہوئے تھے۔ اس کے بعد دوسرے فرزند ہیں محمد نفس زکیہ کے ابراہیم، یہ بھی کابل میں قتل کر دیے گئے تھے، اور ان کا ایک فرزند بتایا جاتا ہے محمد، مگر اس میں قول ہے، ان کی اولاد میں جو ہے مختلف آراء ہے، بعض نے کہا چلی، بعض نے کہا نہیں چلی، کوئی کنفرم بات نہیں ہے۔ پھر دوسرے ان کے ابراہیم کے بعد ان کے فرزند ہیں طاہر بھی جنگ فخ میں، جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، بڑا مشہور واقعہ اہل بیت کی تاریخ کا، فخ میں شریک ہوئے تھے، اور ان کی اولاد کا حال جو ہے وہ مجہول ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ محمد اور علی ان کے 2 فرزندان ہیں، اور ان کے پھر آگے اولاد کو کوئی سلسلہ کوئی کنفرم نہیں ہے ابو آل طاہر کا۔ تو بعض نے قبائل دعویگیر تو ہیں، مگر کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، کنفرم بات نہیں ہے۔ پھر یحییٰ، لا میں نے ان کے نیچے لکھا ہوا ہے، یہ علم الانساب کی ایک اصطلاح ہے کہ جس کا معنی ہوتے ہیں کہ لا ولد ہوئے ہیں، ان کی آگے کوئی اولاد نہیں ہوئی، یہ مدینہ میں ہی فوت ہوئے۔ اور اس کے بعد ہیں حسن، یہ حسن بڑے جو ہے فخ میں یہ بھی شریک تھے لڑائی میں، اور ان پر شراب خوری کا الزام، جھوٹا الزام باندھا گیا، لگایا گیا، تو فخ کی جنگ میں یہ بھی شریک تھے۔ پھر علی جو ہیں یہ اپنی والد محمد نفس زکیہ کے نمائندے کی حیثیت سے مصر کو بھیجے گئے، اور پھر مصر میں یا عراق میں یہ قید ہوئے، اور ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں اپنے باپ کا ساتھی ہوں، اقرار کیا، اور اس کی مشن میں اس کے ساتھ ہوں، تو ان کو قید کر دیا گیا، اور قید میں ہی یہ وفات پا گئے۔ تو یہ محمد نفس زکیہ کے فرزندان کا حال ہے، اور ان میں سے آپ کے 6 فرزندان میں سے جو آپ کی اولاد کا ہے وہ عبداللہ الاشتر سے ہی چلی ہے۔ عبداللہ الاشتر کے جو پہلے فرزند ہیں وہ محمد القابلی ہیں، اور دوسرے حسن ہیں۔ حسن جو ہیں یہ دارج ہیں، یہ کوئی اتنے ان کی وہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، اپنا بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو دوسرا اگر میں بات کروں محمد اس کے قابلی کے، تو محمد القابلی جو ہیں یہ بھی 150 ہجری کے قریب جو ہیں وہ کابل میں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے ان کو قابلی کہا جاتا ہے، اور ان کو پھر یہاں سے عرب کو لے جایا گیا۔ تو آپ محمد القابلی کے جو ہیں کل بل 5 فرزندان ہیں، اور بیٹیاں اس کے علاوہ ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ کے فرزند ہیں وہ طاہر ہیں، اور طاہر جو ہیں یہ منقرض ہو گئے، یعنی ان کی اولاد چل کے ختم ہو گئی۔ پھر علی ہیں، ان کی اولاد بھی چل کے ختم ہو گئی۔ پھر ابراہیم ہیں، ان کی اولاد من جانب تبرستان وغیرہ میں آباد ہوئی ہے۔ اور پھر حسن الاور ہیں، پھر ان سے اولاد ان کا سلسلہ جاری ہے اور مشہور و معروف ہے۔ پھر احمد ہیں، اور ان کے وجود میں قول ہے، اور یہ لا ولد ہیں، بعض نے کہا احمد ہیں، بعض نے لکھا ہے، سب نے احمد کو نہیں لکھا۔ اس کے علاوہ بیٹیاں آپ کی آ گئیں۔ اب ہم حسن الاور کی نسل میں نیچے چلتے ہیں، تو ہمیں حسن الاور کی نسل میں ان کے ملتے ہیں 5 فرزند، جن میں سے سب سے پہلے فرزند جو ہیں وہ ابو جعفر محمد الاصغر ہیں۔ بصرہ و ہمدان میں یہ نقیب میں ان کی اولاد ہے تھی، اور نقیب کوفہ کہلاتے تھے یہ۔
پھر ابو عبداللہ الحسین ہیں، نقیب کوفہ تھے یہ بھی، اور ان کی اولاد بنی الاشتر کہلاتی تھی جو بعد میں منقرض ہو گئی، ان کی اولاد کا سلسلہ ختم ہو گیا سمہاؤ۔ اور پھر عبداللہ تیسرے فرزند جرجان اور بخارا و خراسان وغیرہ میں ان کی جو ہے اولاد کا سلسلہ جرجان، بخارا، خراسان وغیرہ میں کے مقامات پر پھیلا ہے۔ اور بر صغیر پاک و ہند میں ان کی اہمیت یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بہت ہی مشہور معروف شخصیت حضرت سید احمد شہید جو کہ بالاکوٹ میں شہید ہوئے تھے، بالاکوٹ کے مقام پر، اور جنہوں نے سکھوں کے خلاف 1857 کی جنگ آزادی سے ماقبل ایک بہت بڑی ایک جہادی تحریک شروع کر رکھی تھی، تو یہ جو ہے اس مقام پر شہید ہوئی، یہ ان کے جد اعلیٰ ہیں، ان کا نسب بھی یہیں پر جا کر منتہا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ابو القاسم ہیں، یہ مدینہ میں فوت ہوئے ہیں، عبداللہ کے بعد ابو القاسم ہیں، یہ مدینہ میں فوت ہوئے، ان کی اولاد کے سلسلے کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اور پھر احمد ہیں، احمد جو ہیں یہ مجہول ہے ان کے حال، بعض نے لکھا ہے بعض نے نہیں لکھا، یہ نیچے میم جی جو میں نے لکھا ہوا ہے یہ علم الانساب کی ایک اصطلاح ہے، اور اس اصطلاح میں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کو بعض نے درج کیا اور بعض نے درج نہیں کیا۔ اچھا اب آتا ہوں میں ان کی اولادوں کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم ابو جعفر محمد الاصغر کی اولاد کو ذکر کرتے ہیں کہ ان کے کتنے بیٹے تھے۔ تو ان کے 5 بیٹے تھے، جن میں سب سے پہلے ابو العلی احمد النقیب تھے، ان سے آگے اولاد کا سلسلہ جاری ہوا۔ پھر دوسرے عبداللہ تھے، ان کا جو ہے اولاد جاری نہیں ہوئی، یہ لاولد تھے۔ پھر تیسرے علی بابن تھے، بابن ان کا لقب تھا، بابن کے عنوان سے یہ پہچانے جاتے تھے، ان کی اولاد کا معلوم نہیں ہے سلسلہ۔ اور پھر اسماعیل ہیں، ان کی اولاد چل کر ختم ہو گئی، منقرض ہیں یہ، جس کی اولاد تھوڑی 1-1.5 پیڑھی 2 پیڑھی تک چل کر ختم ہو جائے تو اس کو علم الانساب کے جو ایک نالج ہے، ایکسپرٹس ہیں، اس کو منقرض کہتے ہیں، تو وہ اس کو میم کی علامت سے بھی بعض اوقات ظاہر کیا جاتا ہے، تو یہ منقرض ہیں۔ اور 5ویں بیٹے ان کے حسن ہیں۔ اب آتے ہیں جی ان کی اولاد کی طرف۔ تو ابو علی احمد النقیب کی اگر بیٹوں کی میں بات کروں تو ان کے بیٹوں میں جو ہے سب سے پہلے عبداللہ ہیں، عبداللہ کے آگے 2 بیٹے ہیں، میمون اور مبارک علی۔ حسن ہیں، حسن کا ایک بیٹا محمد نام کا جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، محمد ہیں، یہ درج ہیں، درج کو علم الانساب میں دال سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بچپن میں فوت ہو گیا۔ پھر حسین ہیں، حسین کے ایک فرزند محمد الدمشقی بلاد العجم میں یعنی کہ عجمی ممالک میں یہ اس نام سے عنوان سے پہچانے جاتے تھے۔ ابو طالب ہیں، اس کے بعد ایک اور ان کے بھائی، تو ابو طالب بھی جو ہیں وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، اور علی جو ہیں یہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے، یعنی کہ درج ہیں۔ تو یہ جو ہے ابو جعفر کی اولاد کا جو ہے ذکر ہے۔ اگر میں آ جاؤں عبداللہ کی جانب، تو عبداللہ سے پہلے اگر عبداللہ حسین نقیب کوفہ، یہ بنی الاشتر ہیں، تو یہ میں نے بتایا تھا کہ ان کی اولاد منقرض ہو گئی۔ تو عبداللہ جس سے اولاد کا سلسلہ قائم ہے آج تک، دوسرے بھائی ہیں، اور ان عبداللہ کے 3 فرزند ہیں، قاسم، احمد اور ابو عبداللہ۔ قاسم بلا ولد، احمد بلا ولد لکھے گئے ہیں، جبکہ ابو عبداللہ علی کے 2 فرزندان کو بتایا گیا ہے، جو ابو جعفر محمد اور حسن بھی ولد ہیں، اور ابو جعفر محمد کے بھی 2 فرزندان بتائے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں کتب انساب میں، جن میں ایک ابو الفضل عبداللہ اور دوسرے کا نام ہے علی۔ تو اگلے جو ہیں وہ ہمارے جو ان کے بھائی ہیں، جو حسن العور کے بیٹے ہیں، چوتھے، وہ ابو القاسم محمد ہیں۔ ابو القاسم محمد کے کل 5 فرزندان ہیں، جن میں پہلے محمد، دوسرے علی، تیسرے عبداللہ، پھر حسن، پھر حسین، اور اسی سے ان کے اولاد کا سلسلہ جاری ہے۔ ابو محمد القاسم جو ہیں یہ مدینہ میں فوت ہوئے، اور احمد کا تو جیسے میں نے بتایا دیا کہ یہ لاولد بھی ہیں، ان کی اولاد کا پتہ نہیں ہے، اور یہ مجہول، ان کا حال مجہول ہے۔ بعض نے لکھا ہے ان کو فرزندان حسن العور میں، اور بعض نے نہیں لکھا۔ میں سید جواد حسین شاہ الغوثیون کے پلیٹ فارم کے ساتھ
کی طرف سے ان حوالہ جات کے ساتھ یہ لیکچر امامزادہ محمد نفس زکیہ کی اولاد کے متعلق آپ سب کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور کیا ہے میں نے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ میری کوشش پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت و سلامتی کے ساتھ رکھے اور اہل بیت کی معلومات نوازتا رہے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آئندہ اپنے لیکچر میں ہم ابراہیم محمد نفس زکیہ کے بھائی ابراہیم کی اولاد کے بارے میں کچھ تفصیلاً ذکر کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔